ہم نے پہلے اسی منبر سے جو خیال کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے اشکالات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں محرم کی عاشور کی آڑ میں صحابہ کی گستاخیاں ہوں گی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پہلے سے ایسے عناصر کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور ان کو روکے، وہ تمام کے تمام خدشات درست ثابت ہوئے۔ رجب بٹ نامی ایک شخص نے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کی گستاخی کی، کس کی آڑ میں؟ یزید کی آڑ میں۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے مقدمہ رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یزید کو گالی دینا، اس کو براہ راست جو مرضی کو، لیکن اگر اس کو کہو کہ فلاں کا بچہ ہے تو یہ گالی کس کو جائے گی؟ سیدنا امیر معاویہ کو۔ اس نے کہا یزید تیرے جد پہ لعنت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید کو جو مرضی کہہ تو، اول تو وہ ایک الگ بحث ہے فقہی کہ کس کو کہنا چاہیے۔ تو نے کہنا تو اس کو کہے کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کا تعلق صحابہ کے دفاع کے ساتھ خاص ہے کہ جو رسول اللہ کی توہین کرے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کرے گی ریاست، اور جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کو کوڑے لگائے گی ریاست، اس کو قید کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کی اصلاح کی جائے گی، اگر وہ توبہ تائب ہوگا تو اس کو جیل سے رہا کیا جائے گا۔ اس اجماعی عقیدے کے خلاف رجب بٹ نامی شخص نے اظہار خیال کیا، اس کے اوپر ابھی تک مقدمہ درج ہماری معلومات کے مطابق نہیں ہوا۔ علی اکبر ناطق نامی ایک شخص اسلام آباد میں، اس نے توہین کی، اس نے سیدنا امیر معاویہ کی نہیں کی، اس نے تمام اصحاب کا نام لے کے ان کی توہین کی، اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ مرزا محمد علی جہلمی بھی ہر محرم میں اس کی آڑ لیتے ہوئے صحابہ کے بارے میں توہین امیز رویہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوتا تو ان کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دیتا، کبھی کہتا ہے اب اس نے نہیں چھوڑی ہے کہ اہل روافض نے یا اہل تشیعوں نے اگر علی اور ان کی اولاد کا گھوڑا بنایا تو سنیوں نے سیدنا امیر معاویہ کا گھوڑا بنایا۔ جی وہ کون سا گھوڑا ہے؟ جی وہ جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ غیر صحابی ان کا قول ہے، اہل سنت کو سب کو کہہ رہے کہ غیر صحابی جو ہوتا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کو لگنے والی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔